مکروہ کی ایک مثال اور بھی عرض کریں کہ ظلم پر مبنی افعال چیزوں کو مکروہ قرار دیتے ہیں. یہ کراکلی ٹوپی پہنتے ہیں نا لوگ، ایک تو وہ ہے جو عام طور پہ بنائی جاتی ہے آرٹیفیشل طریقوں سے، اس کی بات نہیں کر رہے، جو اصل کراکلی ٹوپی ہوتی ہے تو وہ کرتے یہ ہیں کہ بھیڑ کے بچے سے بناتے ہیں اور بھیڑ کا بچہ ناقص ظلم سے حاصل کرتے ہیں، وہ بچہ پورا نہیں ہوتا اور اس کی کھال کو اتار کے اس سے بناتے ہیں. تو یہ چونکہ ایک جانور پر ظلم کر کے حاصل کی گئی نا کھال، اس لیے کراکلی ٹوپی جو اصل کراکلی ہے اس کا پہننا بھی مکروہ اور اس سے پڑی ہوئی نماز بھی مکروہ ہوگی، کیونکہ اس نے ایک ایسی ٹوپی پہن لی ہے جس کی بنیاد جانوروں پہ ظلم پہ مبنی ہے. یہ ہے بات. کتنے ہی لوگوں کو آپ دیکھیں گے کراکلی، اصل کراکلی پہنے اور نماز پڑھتے ہیں اور نماز کو مکروہ کرتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس نماز کا پڑھنا سیکھیے، نماز پڑھنی نہیں آتی. تو کراکلی ایسی جو اصل والی ہے اس کا پہننا اسی لیے مکروہ ہے کہ وہ ظلم پر مبنی ہے. اس جانور کا کیا قصور ہے؟ تو مباح کام حرام تک پہنچا دیتے ہیں کیونکہ انسان اس میں نیت خراب رکھتا ہے، اور مباح کام اللہ کے بہت قرب کا باعث بنتے ہیں، ولایت کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں. جب آدمی مباح کام بھی اللہ کی قرب کی نیت سے کرے، اللہ تعالی کی رضا کے لیے کرے، ہر کام میں اگر آدمی یہ نیت کر لے کہ میں اللہ کی خوشی کے لیے کرتا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں، تو اس کے جتنے بھی مباح کام ہیں وہ عبادت بن جائیں گے، ثواب ملے گا. اور مباح کاموں میں جس کام میں وہ ظلم کی نیت کرے گا، حسد کی نیت کرے گا، ریاکاری کی نیت کرے گا، یہ سارے کے سارے کام اس کے لیے حرام کے درجے تک پہنچ جائیں گے، مکروہ کے درجے تک پہنچ جائیں گے. وہ اپنے اپنے درجات